أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور ایسی عورت جسے طلاق دی جائے اس کے لیے انتظار کرنا ہے 3 حیض تک. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور اس عورت کے لیے حلال نہیں کہ چھپائے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان کے رحم میں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اس مدت کے اندر مرد کو اختیار ہے کہ اگر رجوع کرنا چاہے اچھے طریقے سے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی زندگی قائم کر سکتا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس طرح مرد کا حق ہے عورت پر اسی طرح عورت کو حق ہے مرد پر. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مرد کو عورت پر 1 درجہ زیادہ فوقیت حاصل ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی زبردست اور حکمت والے ہیں. الہ کا حکم بیان فرمانے کے بعد کہ الہ میں حکم یہ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اس بات کی قسم اٹھائے کہ میں اپنی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ 4 ماہ کی مدت تک اس مرد کے پاس وقت ہے. اگر تو وہ اپنی عورت سے رجوع کر لے تو ان کی ازواجی زندگی دوبارہ اسی طرح سے قائم ہو جائے گی جس طرح سے پہلے تھی. اور اگر وہ مرد اپنی عورت سے رجوع نہیں کرتا تو 4 مہینوں کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں کہ جس عورت کو طلاق واقع ہو جائے، یعنی کہ مرد اس سے رجوع نہ کرے 4 ماہ کے اندر یا ویسے مرد عورت کو طلاق دے دے تو اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو طلاق کے بعد 3 حیض کی مدت تک وہ اپنے آپ کو روکے گی، یعنی کہ آگے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ 3 حیض کی مدت نہ گزر جائے. اور اسی طرح وہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے اس کے لیے عدت وضع حمل ہے، اور ایسی عورت جس کو حیض نہیں آتا اس عورت کے لیے عدت 3 ماہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی عدت گزارنے کی مدت کو یہاں پر بیان فرمایا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اس بات کو چھپائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں چیز رکھ دی ہے، چاہے وہ حمل ہو چاہے وہ حیض ہو، عورت کو اس بات کو واضح کرنا چاہیے. إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے. اور آگے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اس 3 حیض کی مدت کے اندر اگر وہ اپنی عورت سے رجوع کرنا چاہے تو اس کو رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے، وہ اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ازواجی زندگی اسی طرح سے جس طرح سے پہلے تھی قائم کر سکتا ہے. یہ 3 حیض کے اندر اس کے پاس مدت ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور آگے فرمایا کہ جس طرح مرد
کو عورت پر حق حاصل ہے، اسی طرح عورت کو بھی مرد پر حق حاصل ہے، کہ جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت کے لیے، اسی طرح عورت کے حقوق مرد کے ذمہ ہیں، کہ سارے حقوق صرف مرد کے ہی عورت کے ذمہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی یہاں پر وضاحت فرما دی کہ عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں جو مرد کے ذمہ ہیں، کیونکہ دور جہالت میں جب قرآن نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں دی تھی، تو اس وقت مشرکین یا یہودی جو تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ مرد کا تو عورت پر حق ہے، اور لیکن عورت کا مرد پر کوئی حق نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت پر، اسی طرح عورت کے حقوق مرد پر بھی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ لیکن عورت کو، مرد کو ایک درجہ فوقیت عورت پر حاصل ہے، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنا دیا، گھر کا بڑا بنا دیا، تو یہ مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، اس ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واللہ عزیز الحکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا